سبب ہے، لہذا جمعے کو ناخن کاٹنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ جب چاہے ناخن کاٹیں. ہاں جمعے کو تیار ہونا نہا دھو کے یہ سنت ہے تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن کاٹیں. جو ہے نا زینت اختیار کرنا، اس کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں کون سا دن بتایا ہے؟ جمعے کا دن بتایا ہے، تو اس لیے افضل ہے، سنت ہے. باقی کسی بھی دن. آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ روحانیت کے نام پہ بھی اور بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ والی چیز سرسوں کا تیل یوں لگائیں ناخنوں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سرسوں کا تیل لگانے سے ناخنوں کے کناروں پہ نا، انگوٹھوں کے کناروں پہ، ایک صاحب ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں روزانہ رات سونے سے پہلے سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل ناخنوں پہ لگائیں کناروں پہ، اور پھر پاؤں کے کناروں پہ لگائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ناخنوں پہ تیل لگ جائے گا. تو نہیں ہے. ایک تو بہت ہی بڑا پھینکو ہے، میرا برداشت سے باہر ہو گیا ہے میرا معاملہ. میں سوچ رہا ہوں اس کا نام لے کے بتا دوں یار، یہ بہت زیادہ پھینک رہا ہے. یہ مشہور صاحب ہیں یوٹیوب پہ نا، وہ ہر وقت ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں، صحت کے ٹوٹکے. بہت زیادہ برداشت کر لیا میں نے. لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہے، پورے رسالے چھپ رہے ہیں ہر مہینے. اچھے علماء پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ پھینکے جا رہا ہے. کلونجی سے یہ ہو جائے گا، اجوائن سے یہ ہو جائے گا، لونگ کھانے سے تمہاری 4 شادیاں ہو جائیں گی. پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا یار. تو مجھے بھیجتے رہتے ہیں نا لوگ کہ حضرت یہ تو بہت زبردست کلپ آیا ہے اس کا نا مارکیٹ میں. ابھی ایک نیا آیا، اس میں پتہ نہیں کہ ایک میری موبائل میں پڑا ہوا ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. اس میں تو ایسی پھینکی ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی یہ نارمل جیسے سارے لوگ تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں نا، ہنسی خوشی زندگی گزارو. دیکھو صبح پراٹھا کھاؤ، رات کو 1 گھنٹہ واک کرو، اللہ توفیق دے تو جاگنگ کر لیا کرو ڈیلی بیسس پہ. ہنسی خوشی زندگی گزارو اور ٹائم پہ مر کے قبر میں چلے جاؤ تمیز سے نا. مر گئے بھی آؤ، سب نے جانا تھا، یہ بھی انا للہ ہو گیا. اتنا کافی ہے. لانگ کو فوکس کر لیا، قہوے بنا کے اس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا تیزابیت کر رہا ہے. وہ لانگ اچھی چیز ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یوٹیوب پہ ہے، اتنی نہیں ہے. اچھی ہے، لانگ کے قہوے سے فائدہ ہوتا ہے، میں بھی پیتا ہوں. لانگ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا لانگ اور دارچینی کا قہوہ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے آدمی، بس تھوڑا سا ہو جاتا، تھوڑا سا کولیسٹرول شاید آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے. پراٹھے تھوڑے سے مضر اثرات کم کر دیتا ہوں، اتنا نہیں ہے جتنا بنا لیا ہے نا. تو بہت زیادہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ پھینکا جا رہا ہے یوٹیوب پہ. اللہ بچائے یار. میں ابھی دوبارہ اس کا کلپ آیا نا، میں اگلے جمعے نام لے کے بتاؤں گا یہ بندہ فراڈی ہے. حد ہوتی ہے نا کوئی پھینکنے کی. تم لوگوں کو الو بنا رہے ہو. ملینز لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھ کے، پاکستانی قوم ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے یار. ابھی لہسن ادرک کے چکر میں اور تباہ ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. قوم میں ویسے ہی کوئی قابلیت کی بات سننے کو نہیں مل رہی ہے، ترقی کر نہیں رہی ہے، اوپر سے الٹی چیزوں میں آپ نے قوم کو لگا دیا تو وہ تو اور برباد ہو جائے گی ہماری قوم. اب دوبارہ آیا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. سوچ رہا ہوں میں نام لے کے بتا دوں. یہ بندہ، وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک فلانا ایک ڈمکانا ایک تیسرے چوتھے پہ جب وہ آتا تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ میری بات سنیں. تو جب بار بار اس نے کیا، مولوی صاحب نے کہا چوتھا یہ جہنم میں جائے گا. تو میں سوچ رہا ہوں، میں غصے میں آ گیا، میں نام لے گوں، اس کی بات کر رہا تھا میں. یہ بندہ ہے نا، یہ الو بنا رہا ہے لوگوں. تو حکیم کوئی ریلائبل ہونا چاہیے، تمیز والا. دیکھو حکیم محمد سعید صاحب بہت بڑے حکیم تھے. ان کی بڑے حکیم ہونے کی بڑی علامتی پھینکو بالکل بھی نہیں تھے. وہ کبھی بھی جب کسی حکیم کے پاس جاؤ نا، اگر وہ بہت بڑھا چڑھا کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، بھائی میں نے تو یہ کر دیا، میں تو منٹوں کا وہاں سے فوراً بھاگو فوراً. یہ تمہیں برباد کرے گا. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے کھانے سے کوئی جادو منتر ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حکیم پتہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ بھی حکیم کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے. آپ کو منہ سے نہیں بولنے دیتا، نفس پکڑ کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں 1 نمبر حکیم ہے. سب کچھ نفس سے چیک کر لیا اس نے، پیشنٹ کو منہ سے کچھ بھی بولنے نہیں دیا. یہ 2 نمبر حکیم ہے.
یہ بھرم ڈالنا چاہ رہا ہے آپ کے اوپر کہ میں بڑا نباز ہوں, مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ پر نہیں لگے ہوئے کہ ساری ہسٹری آپ کی اگلی پچھلی بتا دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پتا چلتا ہے نفس سے بہت ساری چیزوں کا, لیکن منہ سے پھوٹنے سے جو پتا چلتا ہے نا وہ نفس سے پتا, بولو, جب تک منہ سے پھوٹو گے نہیں, حکیم کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. کچھ چیزیں نفس سے پتا چلتی ہیں. بڑے بڑے نباز حکیم ہوتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں ایک حکیم کا واقعہ سناؤں, میں اس کے پاس گیا, اس نے لفظ دیکھ کے کہا آپ نے آج ناشتے میں دہی بہت کھائی ہے. واقعی میں نے دہی کھائی تھی ناشتے میں. ہوتے ہیں ایسے حکیم, ماہر ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ یہ بھرم میں لانے کے لیے نا کہنے نہیں, بس چپ کر کے آپ, ڈرامے باز حکیم یہ کرے گا. آپ کہتے ہو یار یہ ہوتے ہیں, کیا حکیم ہے یار, سب کچھ پتا چل گیا اس کو میرے بارے میں. کچھ بھی نہیں پتا چلا ہوتا اس کو آپ کے بارے میں. جو سمجھدار ہوگا بعض دفعہ تو وہ نفس چیک ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں منہ سے پھوٹنے سے پتا چل رہا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے, تو نفس کیوں چیک کروں میں. اور بعض دفعہ وہ چیک بھی کر لیتا ہے کہ چلو یار کچھ چیزیں نفس سے اندازہ ہو جاتا ہے, تو وہ نفس بھی چیک کرے گا, منہ سے بھی بولے گا, منہ سے پھوٹ بھائی تیرے تو گونگا ہے کیا, بولنا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ. تو جو زیادہ بھرم میں لے رہا ہے نا, میں نے بڑے بڑے علماء کو حکیموں کے سامنے خدا کی قسم بڑے بڑے علاموں کو بے وقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, ان کی چرب زبانی کی وجہ سے. میں ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ ناراض ہو جائیں گے. بڑے بڑے ذہین لوگوں کو جیسے روحانی عامل بے وقوف بناتے ہیں, اسی طرح حکیم بھی بے وقوف بناتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ میں یہ آیا تھا آغا خان کا ریجیکٹڈ مال تھا, میں نے اس کو صحیح کر, ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوا ہو, میں انکار نہیں کر رہا. اتنا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. سمجھدار حکیم ہوگا نا, جو واقعی ریلائبل ہو, کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو, اس کا کوئی ٹیچر ہو جو پراپر وے میں پڑھ کے آیا ہو, وہ آپ کو بولے گا جی نفس بھی دیکھے گا, منہ سے بولے گا پھوٹ دو تیرے کو جو بیماری ہے منہ سے بتا دے, ٹھیک ہے. آپ بتاؤ گے جی قبض ہے یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, پھر وہ غور کرے گا, فکر کرے گا, تھوڑا سوچے گا. اس کے بعد بخار ہوگا تو کہے گا پیناڈول ہی کھا لے یار, تو معجون کھانے کی تیرے کو ضرورت کیا ہے. جب پیناڈول ایک 5 روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 گولی کھانے سے بخار اترتا ہے, تو میں اپنے کلاکاریاں کیوں دکھاؤں, ٹھیک ہے نا. وہ بعض دفعہ ایلوپیتھک دوا بھی لکھ کے دے دے گا. وہ ہمارے ایک جاننے والے حکیم تھے, بڑے اچھے بیچاروں, کراچی کے حالات جب خراب ہوئے انہوں گولی سے ہی اڑا دیا, ان کو بیچاروں کو شہید کر دیا. جب حالات نہیں خراب ہوئے تھے تو بڑے اچھے حکیم تھے. مجھے بخار بہت تیز ہو گیا تھا, وہ میں نے ہجامہ بہت زیادہ کروا لیا تھا نا. ہجامے کے نام پہ بھی بہت الو بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. ہجامہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی چورن بک رہا ہے, بہت زیادہ منجن بک رہا ہے. تو انہوں نے مجھے, میں نے کہا, میں ان کو فون کیا مجھے بخار, انہوں نے کہا پیناڈول کھا لو بھائی, پیناڈول کھا لو, ٹھیک ہے نا. تو بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ یار بخار کے لیے تو ایک مشہور دوا ہے, ساری دنیا میں چل رہی ہے, تو پیناڈول کھا لو آپ, اس میں کیا جا رہا ہے. تو اچھا حکیم ہوگا بعض دفعہ آپ کو ایلوپیتھک دوا بتا دے گا, ہاں جو حکمت میں ہوں گی تو وہ بتائے گا. جو بھی کہہ رہا ہے نا اس کے پاس وہ کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ایک نمبر کا پھینکو ہے. حکمت کا علم صدیوں سے آ رہا ہے. ایسا کوئی حکیم نہیں ہے کہ جس کے سینے میں ایسے علوم ہیں جو دوسرے کو ملے ہی نہیں ہے. تیرے علم میں ہیں تو اس کے علم میں بھی ہوں گے, تجربے سب کے پاس ہیں. کچھ دوائیں حکمت کی ایسی ہیں جو صدیوں سے مجرب ہیں, ان میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں ایلوپیتھک کی طرف نہ جاؤ, حکیم وہ چیزیں حکیموں سے کھا لو. وہ مشہور دوائیں پھر کبھی نام لے کے بتائیں گے ان دواؤں کا انشاءاللہ, وہ بہت زبردست دوائیں ہیں. اچھا, کچھ دوائیں ایسی ہیں جو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس علاج ہی نہیں ہے اس کا. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے مگر اتنا اچھا نہیں ہے, ان کا حکیموں کے پاس زیادہ اچھا علاج ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں, یعنی جلدی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے, سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں حکیم کے باپ کے پاس بھی اس کا علاج بولو نہیں ہے, یا ہے مگر بہت دیر سے اثر ہوگا. اس کا بھی امکان ہے مریض کا انا للہ ہی نہ ہو جائے. اس میں آپ کو لازماً کس کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے. تو دونوں میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں, لیکن آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ وہ حکیموں کی جڑ سے نفی کر دیتے ہیں, ابے انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. حکیموں کے پاس جاؤ وہ ڈاکٹروں کی جڑ سے نفی کہ سارا بزنس ہے, دھندا ہے. تو اس کا مطلب تم دونوں ہی الو بنا رہے ہو قوم کو, صحیح ہے نا. دونوں کیا کر رہے ہو, الو بنا رہے ہو. حکمت میں بہت ساری چیزوں کے بڑے بہترین علاج ہیں اور اس کے سائڈ افیکٹ بھی کم ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کے ایلوپیتھک کے پاس ہی ہیں, اس میں حکیم کے پاس نہیں ہوتا. حکیم بھی چھپڑ میں ڈاکٹر ہی کے پاس جا رہا ہوتا ہے, کلینک بند کر کے بولتا ہے بھاگ بیٹا یہاں سے, ابھی ڈاکٹر نے اگر ٹیکا نہیں ٹھوکا نا تو میرا چورن چٹنی میرے کام نہیں آئے گا مجھے. دونوں میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہیں. تو ان چیزوں سے یہ یوٹیوبر سے تو بہرحال بالکل بھی متاثر نہ ہو. یوٹیوب میں دیکھ کے کبھی
آپ دواؤں میں سجیسٹ نہ کیا کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, ہماری قوم میں ایک بیماری ہے, وہ میڈیسن لے جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب والے نے اس کے سائڈ افیکٹ بتائے ہوئے ہوتے ہیں, یہ نقصان ہے. آدمی کہتا ہے یہ ڈاکٹر نے مجھے الو بنا دیا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈاکٹر الو نہیں بنا رہا, یہ یوٹیوبر کیا کر رہا ہے, بولو, الو بنا رہا. جب آپ نے ڈاکٹر پر اعتماد کی ہے تو جو لکھ کے دے رہا ہے وہ لے کر آؤ نا, یا تو جاتے ہی نہیں اس کے پاس, یوٹیوب سے ہی دوا لے لیتے. ایسے بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا, بندہ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہے, گوگل پہ, اور پھر خود سائنسدان بن کے فیصلہ کر رہا ہے. تو گوگل پہ سرچ کیا کرو, مگر گوگل کو اپنا باپ مت بناؤ, یہ مسئلہ ہے. باپ بنا دیا گوگل کو جو ہے نا, یہ خطرہ. میرے بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, کافی زیادہ ہو گیا نا, پھر تھک گئے ہیں. آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھے, بس اس کے بعد ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں. یہ بھائی ہومیوپیتھک میں بھی بعض چیزیں بڑی زبردست ہیں, بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات ہے, ہومیوپیتھک میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی, میری بات کو حرف آخر نہ سمجھیں. ہومیوپیتھک میں بہت زبردست فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, ہومیوپیتھک دوا سے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی ہومیوپیتھک پڑھی نہیں ہے. اب اس پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی اچھا تجزیہ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہومیوپیتھک کو بھی باپ بنانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جتنی ریسرچ ایلوپیتھک میں ہو چکی ہے نا, وہ کسی اور میں اتنی ریسرچ ہوئی نہیں ہے. ایلوپیتھک میں جب کوئی دوا لے رہے ہو اس کے کیا اچھا کیا برا لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر. تو ہومیوپیتھک کے بھی بڑے فائدے, ہم نے بھی بعض دفعہ کسی بیماری میں لیا, ٹھیک فٹ فاٹ ہو گئے ہم, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کوئی آرگن کوئی خراب نہ کر رہی. واللہ عالم, میرا یہ ٹاپک ہے نہیں, یہ ڈاکٹروں سے ہی پوچھو آپ. میں تو صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ کسی کو بھی اپنا باپ بنانے کی کوشش, دیکھو دواؤں سے بچاؤ اللہ کا واسطہ. ایسا لائف اسٹائل اختیار کرو کہ دواؤں کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے, تاکہ اس جنجال سے ہی نکل جاؤ. رات کو جلدی سو, صبح جلدی اٹھو, دوڑو بھاگو, ایکسرسائز کرو, 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو. 4 شادیوں کا بھی صحت کے بہت گہرا تعلق ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. صحت اچھی رہتی ہے 4 شادیوں کے بعد, بے شک ٹینشن سے بال اڑ جائیں لیکن پھر بھی صحت اچھی رہتی ہے. تو اور جلدی رات کو سو, جلدی اٹھو, کم کھاؤ, روزے رکھو, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ.